اس بات پر تمام ابراہیمی مذہب کا اتفاق ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور انہیں جنت میں داخل کیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت آدم کی دلجوئی کے لیے آپ کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا اور آپ دونوں بہشت میں رہنے کے بعد زمین پر تشریف لائے، اور اس طرح تمام دنیا میں آباد لوگ آج حضرت آدم اور اماں حوا کی اولاد ہیں۔ لیکن جیوش میتھیولوجی میں تاریخ انسانی کی ایک مختلف کہانی ملتی ہے جسے سن کر ہر شخص حیران رہ جاتا ہے۔ دراصل یہودیوں کی مقدس کتاب تلموڈ کے مطابق حضرت حوا آدم علیہ السلام کی پہلی بیوی نہیں تھی، بلکہ ان سے پہلے ایک عورت کی تخلیق ہوئی تھی جس کا نام للت تھا، اور للت خصوصیت اور مرتبے میں آدم علیہ السلام کے برابر تھی، کیونکہ زمین سے فرشتے جو مٹی کو لائے تھے اس مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور اسی مٹی کے بچے ہوئے حصے سے للت کو پیدا کیا گیا۔ اس طرح آدم اور للت جنت کے ایڈن نامی باغ میں رہا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام اور للت کے درمیان اول دن سے ہی اختلاف پیدا ہو گیا، کیونکہ آدم کا ماننا یہ تھا کہ وہ للت سے بہتر ہے اور جنسی اعتبار سے للت کا درجہ ان سے کم ہوگا، جبکہ للت یہ بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھی اور وہ خود کو آدم علیہ السلام کے برابر خیال کرتی تھی۔ لہٰذا اس برابری کی لڑائی میں دونوں کے درمیان شدید اختلاف پیدا ہوا اور دونوں ایک ساتھ نہ رہ پائے۔ آخر کار ایک دن للت نے شیطان سے کچھ عزم اعظم سیکھے اور ان کا ورد کر کے جنت سے اڑ گئی۔ آدم علیہ السلام نے خداوند سے فرمایا، اے خداوند، وہ عورت جو تو نے میرے دل بہلانے کی خاطر دی تھی وہ بھاگ گئی ہے۔ لہٰذا خداوند نے 3 فرشتوں کو للت کی تلاش میں روانہ کیا۔ فرشتوں کو للت ایک سمندر کے درمیان غوطے لگاتے ہوئے دکھی، لہٰذا فرشتوں نے اسے واپس چلنے کو کہا، مگر للت نے چلنے سے انکار کر دیا۔ للت کے جانے کے بعد خداوند نے آدم کے بائیں پسلی سے علیزہ یعنی اماں حوا کو پیدا فرمایا اور دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ کہتے ہیں جب للت کو یہ پتا چلا کہ جنت میں آدم اپنی دوسری بیوی حوا کے ساتھ آرام و آرائش کی زندگی گزار رہے ہیں تو وہ بہت بے چین ہوئی اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ آدم اور حوا کو بھی جنت سے نکلوا دے گی۔ لہٰذا اس نے ابلیس کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا اور ابلیس کے کہنے پر ایک سانپ کا روپ دھار کر جنت میں داخل ہوئی۔ وہ حوا کے پاس گئی اور اسے بہکایا کہ اگر وہ ایک خاص قسم کے درخت کا پھل کھائے گی تو ہمیشہ زندہ رہے گی، اور یہ وہی ممنون درخت تھا جس کا پھل کھانے کے لیے اللہ نے آدم کو سختی سے منع کیا تھا۔ لیکن للت کی باتوں میں آ کر اماں حوا نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا اور آدم کو بھی کھلایا۔ اس طرح آدم علیہ السلام اور حوا اللہ کی نافرمانی میں بہشت سے نکال دیے گئے۔ للت نامی اس عورت کا ذکر نہ ہی موجودہ بائبل میں موجود ہے، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے یعنی عہد نامہ قدیم میں کہیں موجود ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس للت نامی عورت کی کہانی یہودیوں میں کیوں مشہور ہو گئی؟ دراصل عہد نامہ قدیم کے علاوہ یہودی ایک اور صحیفے پر بھی ایمان رکھتے ہیں جسے تلموڈ کہا جاتا ہے۔ یہودی ربی کے مطابق تلموڈ ہی وہ اصل صحیفہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کیا تو اس نے اس شہر کو تباہ کرنے کے بعد تمام یہودی علماء اور صالحین کو غلام بنا کر اپنے ساتھ شہر بابل لے گیا۔ بابل شہر میں یہودیوں کے لیے تل ابیب نامی ایک بستی بسائی گئی جہاں یہودی مقامی بابلی لوگوں کے ساتھ رہنے لگے۔ بابل میں سینکڑوں سال رہنے کی وجہ سے یہودیوں نے یہاں کے مختلف ہنر اور علم سیکھے۔ اسی دوران یہودیوں نے بابلی لوگوں کے افسانے اور میتھیولوجی کو تورات میں شامل کر لیا۔ سمیری اور بابلی کتابوں میں اس وقت للت نامی ایک چڑیل عورت کی کہانی بڑی مشہور تھی جو 2 پروں والی ایک شیطانی بدروح تھی اور رات کو بچوں اور مردوں پر حملہ کیا کرتی تھی۔ قدیم بابل کی ایک مشہور داستان دا ایپک آف گلمیش میں بھی للت نامی عورت کا ذکر ملتا ہے۔ لہٰذا یہودی ربی اور علماء نے للت کے اس کردار کو اپنی کتاب تلموڈ میں بھی شامل کر لیا۔ جیوش میتھولوجی میں اگر آسمانی حیت کی بات کی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ للت کے 2 پر ہیں جن کی مدد سے یہ اڑتی ہے۔ للت حاملہ عورتوں، چھوٹے بچوں اور مردوں کی خاص دشمن ہے۔ یہ رات کے اندھیروں میں نمودار ہوتی ہے اور کسی بھی حاملہ عورت کو نقصان پہنچاتی ہے اور چھوٹے بچوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نوجوان عورتوں اور مردوں کو زنا جیسے گندے کام پر اکساتی ہے۔ اس لیے تلموڈ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ممنون ہے کہ مرد اکیلا کمرے میں سوئے، کیونکہ للت رات کے اندھیرے میں ظاہر ہوتی ہے اور مرد کے ساتھ ہم بستر ہو کر اس کے نطفے کا انزال کرتی ہے جس سے وہ مزید شیاطین کو بھی جنم دیتی ہے۔ وہیں دوسری طرف للت کے ماننے والوں کا کہنا ہے
کہ लिलित की कहानी दुनिया की बहुत सारी आसमानी किताबों, असातीरों और देवमालाई किस्सों में मौजूद है। मसलन लमास्टू जैसे कदीम मिस्र में इसे नाइट गोडेस कहा जाता है। लमास्टू एक खूबसूरत औरत की बदरू की हैसियत से मशहूर है, जिसे यही लोग जिनसी ख्वाहिश की देवी मानते हैं और जो रात के वक्त नमूदार होकर हामिला औरतों पर हमला करती है और उनके बच्चों को उठाकर ले जाती है। इसी तरह लेमिया, जो कदीम यूनान की एक मशहूर देवी मानी जाती है, जो पोडाइजन देवता की बेटी थी, जिसके पास बेमिसाल खूबसूरती थी, वो रात के वक्त सोते हुए लोगों को परेशान करती है और अपने ही बच्चों को जन्म देकर खा जाती है। यहूदी असातीर में भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतालिक कई बदरू औरतों का जिक्र मिलता है, जिनको आप अलैहिस्सलाम ने अपने कब्जे में रखा था। उन्हीं बदरूहों में एक नाम आश्तारोत भी थी, जिसकी खसूसियत लिलित से बहुत हद तक मिलती जुलती है। इसी तरह की एक और बदरू औरत का जिक्र हिंदू मजहब के असातीरों में भी मिलता है, जिसे याक्षनी कहा गया है, जो एक ताकतवर मखलूक है। वो तमाम शयातीन से ऊपर बताई गई है। तांत्रिक लोग अक्सर याक्षनी की पूजा करते हैं और उससे ताकत हासिल करते हैं। याक्षनी रात के वक्त सोते हुए साधु के पास आती है और उनके साथ हम बिस्तर होकर उनके दिमाग पर हावी हो जाती है। इसी तरह कदीम अरब लोग उसे कोहनिया कहा करते थे, जबकि लैटिन अमेरिकन लोग भी ऐसी शयातीन सिफ्त औरत पर यकीन रखते हैं, जो आधी औरत और आधी जानवर नुमा मखलूक थी और जंगल में कभी कभार देखने को मिलती थी। यहूदी कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम से अलग होने के बाद लिलित शैतान के खास साथियों में शामिल हो चुकी थी। इसलिए अहले यहूद और शयातीन फिरके के लोग, जिन्हें कबालिस्ट भी कहा जाता है, ये लोग जादू टूने और सफली इल्म सीखने और सिखाने के लिए लिलित की पूजा किया करते थे। दौरे अहद वस्ता में दुनिया भर की चुड़ैलें तरह तरह के सफली अमलियात करके लिलित को खुश करने की कोशिश किया करती हैं, जिसमें वो जानवरों की बलि देकर और अपना खून लिलित को चढ़ाकर उससे जुड़ने की कोशिश करती हैं। साल 1899 में चार्ल्स ली लैंड ने अरादिया विचिस नामी एक किताब लिखी, जिसमें अरादिया नामी एक शैतान सिर्फ औरत का जिक्र मिलता है, जो इस ज़मीन पर आकर काले जादू और सफली इल्म लोगों को सिखाती है। चार्ल्स ने अरादिया को ही लिलित का दूसरा नाम करार दिया है और बताया है कि कबाला जादू के माहिर ज़माना कदीम से ही लिलित की पूजा करते आए हैं, जो इस कायनात की बुराइयों में कदीम तरीन मखलूक है। इसमें कोई शक नहीं कि लिलित का ये किरदार और उससे जुड़े किस्से कहानियाँ सिर्फ खुराफात हैं और आज भी अहले यहूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी लिलित को ही समझते हैं। अगर लिलित के किरदार में ज़रा सी सच्चाई होती तो कुरान पाक में इसका जिक्र ज़रूर मिलता, और कुरान पाक इस मौजू पर साफ नज़रिया पेश करता है कि पहले आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई और फिर अम्मा हव्वा की, और इस तरह बनी नू इंसान इस जोड़े से वजूद में आए। अल्लाह ताला हम सबको ईमान की हालत पर मौत दे, आमीन। मिलते हैं किसी और वाक़िए के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।